السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے بدستور جاری ہے. اسی طرح کی خبریں ہم آئے دن سن رہے ہیں کہ رشین فورسز جو ہیں وہ کچھ آگے بڑھ کر انہوں نے کچھ محلات اور کچھ ٹاؤن شپ جو ہیں ان کے اوپر مزید قبضہ کر لیا، یا پھر اس طرح کی خبریں کہ کرشک کے اندر جا کر، یعنی جو رشیا کا پروونس ہے اس کے اندر آ کر کے یوکرین کی فورسز جو ہیں وہ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور انہوں نے کچھ ٹاؤن شپس اور کچھ محلات اور کچھ سٹی سینٹرز کے اوپر قبضہ کر لیا. سو یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ میڈیم انٹینسٹی کی وار جو ہے وہ چل رہی ہے. اس پہ یہ کہ پوٹن کی طرف سے یہ تنبیہ ایک آدھ دن پہلے بھی آئی کہ لانگ رینج میزائلز اگر یوکرین نے استعمال کیے اور وہ ڈیپ انسائڈ ماسکو جا کر کے کہیں پہ ہٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لو کہ آل آؤٹ وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. پھر رشیا جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور پھر اس کو ایک بھرپور حملہ یوکرین کے اوپر بھی کرنا ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ پوٹن اس طرح کے بیانات دیتا رہا ہے کہ جن ممالک کی طرف سے وہ میزائل اور وہ ٹیکنالوجی یوکرین کے اندر پہنچ رہی ہے اور انہی میزائل سے اگر وہ رشیا کے اندر ڈیپ انسائڈ آ کر کے اٹیک کرتا ہے ان میزائلز اور ان جیٹ طیاروں سے، تو پھر رشیا ان ممالک کو بھی اٹیک کرے گا جنہوں نے یہ ویپنز جو ہے نا پرووائڈ کی ہیں. تو یہ سب کچھ تو چل رہا ہے، لیکن ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سینیریو جو کہ ساتھ ساتھ ہی نیوز میں آ رہا ہے، یہ میں آپ کو بڑی ریسنٹ نیوز، ایک تو یو کے برٹن جو ہے انہوں نے مزید لون دے دیا ہے. 2.6 بلین کا ملٹری لون یوکرین کو وہ دے رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ملٹری لون جب ہوتا ہے نا تو پھر اس رقم سے یہی اجازت ہوتی ہے اس کنٹری کو کہ وہ ان سے ملٹری اکوپمنٹ خریدے. یعنی وہ برٹن کے سے ہی ملٹری اکوپمنٹ خریدے گا، ایمونیشن خریدے گا، میزائلز خریدے گا، میزائلز لانچز خریدے گا، یا وہ ٹینکس خریدے گا، یا وہ جیٹس خریدے گا. وہ جو کچھ بھی خریدے گا وہ برٹن سے ہی یا اس کی الاؤ کی ہوئی کسی ایک اور کنٹری سے وہ خریدے گا. 2.26 بلین کا ملٹری لون. اب یہ آپ کو تھوڑا سا میں احساس دلانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایڈ نہیں ہے، یہ مدد نہیں ہے، یہ ایک لون ہے. لون کا مطلب ہے کہ یہ جو ملٹری کے اکوپمنٹس یہاں پر آئیں گے اور جن سے یہ جنگ لڑی جائے گی وہ تو مطلب جل کے راکھ ہو جائیں گے، وہ تو استعمال ہو جائیں گے. لیکن جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو پھر وہ جو یوکرین کے جو لوگ ہیں جن کے شہر بھی تباہ، جن کے گھر بھی تباہ، جن کی لائیولی ہوڈس بھی تباہ، ان کے جو بزنس اور ٹریڈز، ان کی جو نوکری ہیں وہ سب کچھ تباہ، وہ لوگ پھر یہ تمام لونز جو ہیں وہ کیسے ادا کریں گے اتنے بلینز آف ڈالرز کے. اور یہ تو ایک بہت چھوٹا سا لون ہے. یو ایس کی طرف سے بھی بہت ساری رقوم جو بظاہر اس کو ایڈ بھی کہا جاتا ہے لیکن وہ در حقیقت لونز ہوتی ہیں. اور اتنے بڑے لونز کے شکنجے میں، یعنی آپ سمجھیں کہ پاکستان جیسا ملک ہے نا تو آئی ایم ایف اس کو ایک لون کے شکنجے میں پھنسا دیتا ہے. 2 بلین، 3 بلین، 4 بلین کا لون ہم لوگ لیتے ہیں اور پھر ہم سال ہر سال ان کی قسطیں جو ہے وہ پے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ایٹ دی اینڈ جو ہے نہ ہی ہمارے کو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، نہ ہی ہم وہ لون پوری طرح سے ریپے کرنے کے قابل نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یوکرین کا کیا ہوگا؟ اس کے جو شہری عوام ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طرح سے یہ 2 بلین تو یہ انہوں نے ایک ہی چیک سائن کر دیا نا اتنے لونز کا، لیکن بہت سارے بلینز اور ہیں جو کہ ان کو ایز اے لون مل چکے ہیں. اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز بتانا چاہ رہی ہوں کہ G7 کی میٹنگ جو پچھلے ہفتے غالباً کمپلیٹ ہوئی تھی، جس کی میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو رپورٹ بھی کی تھی کہ وہاں پہ کیا باتیں چل رہی ہیں، اس کے بارے میں یہ ایک نیوز نکلی ہے کہ G7 کی جو لیڈرز ہیں انہوں نے اس ڈیل کو فائنلائز کر لیا جو انہوں نے آپس میں ہی بات چیت چلا رہے تھے کافی عرصے سے. جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے تب سے یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بینکوں میں، ہمارے ملکوں کے جو بینکس ہیں جہاں پر رشیا نے اپنے پیسے، یا رشین اولیگارکس نے، یا رشین گورنمنٹ نے، یا رشین آرگنائزیشنز کے جو پیسہ ہمارے بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ آلموسٹ سارا ملا کے $50 بلین کا اتنا بڑا چنک آف منی ہے جو کہ انہوں نے وار شروع ہوتے ہی ایک تو وہ فریز کر دیا تھا. یعنی رشین لوگ جو ہیں وہ، یا حکومت یا آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ان پیسوں کو آج تک ہاتھ نہیں لگا سکی ہیں، وہ سب جام ہو گیا، فریز ہو گیا. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد سے یہ باتیں یورپ میں شروع ہو گئیں کہ بھئی کیوں نہ ہم یہی $50 بلین کو انفریز کریں اور یہ ہم یوکرین کو دے دیں تاکہ یوکرین اسی پیسے کو استعمال کر کے جو ہے وہ بہتر طریقے سے رشیا کے خلاف جنگ کر سکے اور ان کو شکست فاش دے سکے انہی کے پیسوں سے. مطلب ایک تو یہ ایک گلوبل تھیفٹ ہے نا. آپ سمجھ لو کہ کوئی بھی آدمی، اگر میں اپنا پیسہ آج US کے کسی بینک میں یا برٹن کے کسی بینک میں ٹرانسفر کرتی ہوں، کل کو پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی جنگ ہو جاتی ہے، یا پھر وہ پاکستان کو FAFT میں ڈال دیتے ہیں یا کسی اور قسم کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ٹیررزم کو وہ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو
لہٰذا ہم ان کے تمام لوگوں کے جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے اکاؤنٹس فریز کریں. تو سپوز اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں تو یہی سمجھوں گی کہ میرا پیسہ تو انسیف ہے یو کے اندر یا برٹن کے یا فرانس میں یا یو ایس کے اندر, کیونکہ وہ لوگ تو کسی بھی وقت کوئی بھی بات کر کے ہم ہمارا پیسہ فریز کر دیتے ہیں. اب بینکنگ کا سسٹم کا اکانومی کا کیا تعلق ہے وار سے؟ بینکس تو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, سینٹرل بینکس جو ہر ملک ہے وہ تو دنیا کے مطلب 100-200 لوگوں کے ملکوں کے جو لوگوں کے پیسوں کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں, ان کی ٹرانسفرز ہوتی ہیں, ٹریڈ اس طرح چلتی ہے, ورلڈ اکانومی اس طرح چلتی ہے. تو پھر کیا ایسا ہونا چاہیے کہ رشیا یا پھر چائنا یا پھر کوئی اور ملک جو کہ یو ایس کے خلاف کوئی کسی جنگ میں مبتلا یا اسرائیل کے خلاف کسی جنگ میں مبتلا ہے, تو پھر وہ اپنے بینکوں میں جو ان لوگوں کے پیسے ان کو بھی فریز کر دے. سو یہ ایک گلوبل تھیفٹ والی بات ہے جس کو وہ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں, کیونکہ رشیا ایک بہت بڑا ڈکٹیٹرشپ ہے اور رشیا ایک ایکسس آف ایول کا حصہ ہے اور ہم معصوم یوکرین کو بچانے کی کوشش کریں. تو اگر وہ ایسا کریں تو کیا یہ $50 بلین جو ہے یہ رشیا کے ان فریز کر کے اگر وہ یوکرین کو دیں گے تو کیا وہ ایز اے ایڈ ان کو دے رہے ہیں یا پھر یوکرین کو بھی وہ ایز اے دوبارہ سے لون دے رہے ہیں؟ آپ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یو کے کا بینک یا فرانس کا بینک $50 بلین یا سوئٹزرلینڈ کا بینک ہے, وہ ان پیسوں کو انفریز, کسی کا پیسہ اس کو آپ انفریز کر کے کسی اور کو ایز اے لون کیسے دے رہے ہو؟ مطلب دس از ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں فیکٹ اس میں مطلب آپ سوچو کہ لائک کتنی بڑی کنائیونس ہے, کتنی بڑی اس میں چال بازی ہے کہ یوکرین کے جو وہ لوگ ہیں, عوام ہے, جو کہ آج سے 2 سال بعد 3 سال بعد یا 1 سال بعد جب جنگ ختم ہوگی, جب ان کی نئی گورنمنٹ بنے گی اور اس کو لونز ریپے کرنے ہوں گے, تو پھر وہ تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے نا کہ یار ہم نے یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. ابھی تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز ابھی تو زیلنسکی سب آرڈرز پاس کر رہے ہیں, اور زیلنسکی کو تو اسپیشلی انہوں نے ایز اے پپٹ یہاں پر انسٹال کیا ہوا ہے, تو یہ تو ان کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے صحیح معنوں میں. تو اب یہ دیکھیں EU پارلیمنٹیرینز ووٹنگ ڈیٹا ریویلز یوکرینز MEP فورس, یعنی اس میں یہ MEP جو ہیں یہ اٹلی کے پارلیمنٹیرین سے, جن کے بارے میں اسپیشلی انہوں نے یہ رپورٹ بنائی کہ 518 ووٹس جو ہیں ان فیور گئے ہیں جب یورپین یونین میں یہ ووٹنگ ہوئی ہے کہ کیا یہ $50 بلین جو ہیں ان کو ہم یوکرین کو دے دیں. تو 518 جو لوگ ہیں نا انہوں نے ان فیور ووٹ کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اٹلی کی جو میلونی ہے ان کی پارلیمنٹ کے اکثریت جو ہے نا اس نے یس کا ووٹ دیا. لیکن جو بات میں ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ 35 بلین financial assistance package for Ukraine, which will be repaid by using profits generated by Russian frozen assets. یعنی یہ گرین لائٹ کس چیز کی؟ دوبارہ سے یہ وہی بات ہے جس کو G7 نے بھی کہہ دیا, اور اس سے پہلے یورپین یونین میں اس کے اوپر ووٹ بھی ہو گیا ہے کہ ہم یہ سارا رشین فروزن ایسٹ جو ہیں یہ ہم نکالتے ہیں اور یہ ہم فائنینشیل اسسٹنس پیکج بنا کے یوکرین کو دے دیتے ہیں. اور یہ واپس ہمیں یہ کیسے ملے گا پیسہ؟ کیونکہ ہم نے وہ رشین جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو ہم نے انفریز کر دیا ہے, تو ان کے جو پروفٹس بینک کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں نا, وہ پیسے پروفٹس جو ہے نا وہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے اس 35 بلین فائنینشیل اسسٹنس پہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو G7 نے بات کی ہے کہ جو 50 بلین ہے وہ تو ہم ایز اے لون دے رہے ہیں ان کو. تو آپ سوچو کہ یہ مطلب کون سی, یعنی ایک اتنی بڑی مطلب ہاؤ کین دے, مطلب انسانیت کو کیسے وہ اتنا بڑا بیوقوف بنا سکتے ہیں, اتنا بڑا دھوکے میں رکھ, اور اتنی بڑی بڑی جالیں بنا کر اور بڑے بڑے ممالک کو ان جالوں میں کس طرح وہ پھنسا سکتے ہیں, اور انسانیت کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اچھا, US ٹریجری کے جو جینٹ یلن ہے انہوں نے سائن کر دیا ایک اسٹیٹمنٹ ود ہر یوکرینین کاؤنٹر پارٹ سرگی مارچینکو, ظاہر زیلنسکی کے انڈر یہ ہوگا مجری کا بندہ, مارکنگ دیئر انٹینٹ ٹو انٹر انٹو دا لون, یعنی کہ ان کے بیچ میں یہ سائن ہو گیا ہے کہ اب 50 بلین کا جو لون ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے زیلنسکی کی گورنمنٹ کو. اور یہ وہی 50 بلین ہے جو کہ رشین ایسٹس ہیں جو کہ فروزن ہے, اور وہ انہوں نے ان کو مطلب یہ تو کلونیلزم کے زمانے سے یہ ہمارے ملکوں کے جو ایسٹس ہیں اور دولت ہے وہ چھین کے چوری کر کے لے جا ہی رہے ہیں. مطلب ان کے لیے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے مارچے مار کے اور بڑے بڑے لوگوں کی ملکوں کو ہی لوٹ کر کے لے جائیں. سو دس از سم تھنگ, یہ تو ان کے لیے بہت بڑی سکسیس ہے, یہ ان کے لیے کوئی مورل ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اور میں اس کے ساتھ آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور نیوز بتانا چاہ رہی ہوں, اور یہ نیوز بالکل نئی نہیں ہے, اس کو پہلے بھی میں نے کور کیا
تھا، لیکن یہ مطلب بڑا اس کا کانٹیکس اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوکرین کی جو مارکیٹس ہے ایگریکلچر لینڈ کے لیے وہ اوپن ہو گئی ہیں فار ایڈیشنل انویسٹمنٹس. یہ جو لا ایک بن گیا ہے یوکرین کے اندر جس کو introducing amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding the terms of agriculture land turnover. اور یہ جو لا بنا ہے اسی سال کے شروع میں، اس کی وجہ سے یہ براڈن کر دیتا ہے لسٹ آف ایلیجیبل بائر. یعنی اس سے پہلے جو نارمل یوکرین کی گورنمنٹ چل رہی تھی، پالیسی چل رہی تھی سال سے صدیوں سے، اس کے مطابق کون لوگ یوکرین کا لینڈ خرید سکتے ہیں، کون نہیں خرید سکتے. سارے سٹیزنس خرید سکتے ہیں، وہاں کی ایگریکلچر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ خرید سکتی ہوں گی. لیکن اس لسٹ کو براڈن کر دیا گیا. اب اس لسٹ میں کون کون شامل ہو گئے ہیں، اس میں ان کے مطابق یوکرین کی لیگل اینٹیز جس میں یوکرینین سٹیزنز بھی ہیں، اسٹیٹ بھی ہے، میونسپیلٹیز بھی ہیں. اسٹیٹ بھی وہ لینڈ اب خریدے گا اور اس میں 10,000 ہیکٹرز جو ہے وہ خرید سکے گا کوئی بھی اینٹی. پہلے 100 ہیکٹر کی لمٹ تھی کہ 100 ہیکٹر سے زیادہ ایک وقت میں ایک بائر نہیں خرید سکتا. اب 10,000 ہیکٹرز ایک ہی ڈیل کے اندر خریدی جا سکے گی. اور اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ میپ دکھا رہی ہوں کہ یوکرین کا جو لینڈ ہے نا، اس کے بالکل اس طرف آپ یہ پورا یوکرین آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اس کے اس طرف ہے کارپیتھین ماؤنٹنز ہے، اور یہ پورا جو بہت بڑا لینڈسکیپ ہے نا، یہ ایک مطلب اسٹیپیز ہیں، یعنی ایک پلین لینڈز ہیں جو کہ بہت ہی آئیڈیل ہوتے ہیں. ٹیمپریچر بھی ان کا بڑا ماڈریٹ ہے، اور یہ ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ یعنی آپ سمجھے کہ ویلیوبل لینڈ ہے ایگریکلچر کے حساب سے. اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو آپ نے بہت ساری خبریں یہ سنی کہ یوکرین جو ہے نا وہ بریڈ باسکٹ ہے دنیا کے لیے، اور یہاں پر اگر وار ہو جاتی ہے شروع تو پھر ساری دنیا میں جو ہے نا فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی. وہ اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر اس کا جو لینڈ ہے نا یہ دریاؤں سے بھی بھرا ہوا ہے، اور پلین لینڈ اس کے اندر بہت زیادہ بڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت آئیڈیل ہے ایگریکلچر کے لیے، اور ہمیشہ سے یہ رہا بھی ہے ایک ایگریکلچرل ہب. اب اسی کے سلسلے میں یہ لاسٹ ایئر کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یعنی یہ جب وار شروع ہوئی تھی تب سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وار اینڈ تھیفٹ دا ٹیک اوور آف یوکرینز ایگریکلچرل لینڈ. اس وقت یہ بات ہوئی تھی ایک سال پہلے کہ 1 year into the war, a new report reveals how oligarchs and financial interests are expanding control over Ukraine's agricultural land with help of financing from Western financial institutions. یعنی یہی وہ سارے ویسٹرن انسٹیٹیوشنز جو لونز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں یوکرین کی زیلنسکی کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، انہی نے کچھ یعنی جو ہیلپ وہ دے رہے ہیں نا ود ہیلپ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. یہ کیا ہیلپ ہے؟ یہ وہی ہیلپ ہے کہ انہی کے بڑے بڑے جو اولیگارکس ہیں نا ان کے نام پہ یہ زمینیں خریدی جا رہی ہیں، ان کی جو کمپنیز ہیں ان کے نام پہ یہ زمینیں خرید رہے ہیں. اس لیے ان کا ہی فنڈ، ان کی ابھی اس کو فائنینشیل ہیلپ کہہ رہے ہیں، اسسٹنس کہہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی جو بہت ساری رپورٹس ایسی آئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ فارنرز ہی ان لینڈس کو خرید رہے ہیں. یعنی بائی دی اینڈ آف دس وار، جب یوکرین کی وار ختم ہوگی اور لوگوں کو پتہ چلے گا، نئی گورنمنٹ آئے گی، تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا آدھا ایگریکلچرل لینڈ تو کسی فرانس کے بندے کے نام پہ ہے، کسی یو ایس کے بندے کے نام پہ ہے، کسی برٹش کمپنی یا بہت بڑے جاگیردار کے نام پہ ہے. تو پھر کیا؟ میں آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرواؤں کہ جب یہ وار شروع ہونے والی تھی اور یورو میڈن اور بڑے بڑے پروٹیسٹ کروائے جا رہے تھے یوکرین کے اندر، تو ایسے وعدے ویسٹ کی طرف سے آ رہے تھے کہ ہم آپ کو مکمل طور پہ فائنینشیل اتنی اسسٹنس دیں گے، اتنی ہیلپ کریں گے کہ آپ یورپ کے سب سے امیر ترین ملک بن جاؤ گے اور سب سے ایڈوانسڈ اور ڈیولپڈ کنٹری بن جاؤ گے. تو یہ انہوں نے ان کے ساتھ اصل میں کیا کیا ہے کہ ایک ایک شہر ان کا تباہ ہو چکا ہے، اور وہ انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کوئی بھی ابھی رضامندی وہاں پہ نہیں ہے. اور جب اینڈ آف دا وار ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ زمینیں تو ساری کی ساری ان کی ہے ہی نہیں، یوکرین کے لوگوں کی. ایک اور جگہ سے لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں، ایکوزیشن آف ریئل اسٹیٹ بائی فارنرز ان یوکرین. یہ بالکل لیٹسٹ اپریل 24 کی نیوز، جس میں وہ صاف طور پہ یہ ایک ادارہ ہے اور ایک ویب سائٹ ہے، غالباً یہ یوکرین کی ویب سائٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارنرز ہیو دا اپرچونٹی ٹو پرچیز اینی ریئل اسٹیٹ ان یوکرین. however ریئل اسٹیٹ مارکیٹ اینڈ the process of purchasing and subsequent transfer ownership have certain nuance that should be taken account of. یعنی کہ براڈلی اسپیکنگ تو یہ چیز کھول دی گئی ہے تمام فارنرز کے لیے کہ وہ آئیں اور یہاں سے بڑا بڑا
لینڈ کے پیسز جو ہیں چنک آف لینڈ خرید لیں. لیکن کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی کچھ ایشوز ہیں جن کا آپ کو پتہ کر لینا چاہیے. یعنی دے آر ایکچولی سیلنگ دا لینڈ ٹو دا پیپل کہ آپ آئیں, آپ کو کچھ ایشوز ہوں گے وہ ہم آپ کے حل کر دیں گے اور آپ آ کے بڑی بڑی جاگیرداروں کے یہاں پہ مالک بن جائیں. سو یہ ہے یورپین یونین اور نیٹو اور یو ایس کا کردار یوکرین کی وار کے اندر. ایک طرف وہ رشیا کو ایک ڈکٹیٹر کہتے ہیں, پوٹن کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں. بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اس ملک کو مکمل ایک ایک بال جو ایک ایک انسان کے بال کو قرضے کے اندر آپ ڈبو رہے ہو اور پھر اس کے بعد آپ ان کی لینڈ ان سے چھین رہے ہو. تو یہ کون سا مطلب واٹ از ہیپننگ, مطلب آپ خود سوچ سکتے ہیں, مجھے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے.